مدرسہ دار القرآن محلہ فروکیہ میں علماء کونسل کانفرنس کے چیئرمین محترم جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب کی کانفرنس۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں CT1 نیوز پر۔ پاکستان کو ہم سب نے مل کر اس نظام کی طرف لے کے جانا ہے، اس اساس کی طرف لے کے جانا ہے جس کے لیے یہ پاکستان لیا گیا۔ آج پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی برطانیہ میں کھڑا ہو کر ہمارے آرمی چیف پر حملے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے پاکستان اتنا قوی اور اقوا ہے، اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور فوج اور قوم اتنی مضبوط ہے کہ جو ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھے گا یا پاکستان کے سپہ سالار کی طرف بڑھے گا، وہ ہاتھ توڑنا اس قوم کو آتا ہے، اس لیے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ یہ بات جو کہنے والے ہیں ان کے پیچھے کون ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہندوستان جب ہر جگہ سے شکست کھا رہا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نہ اس کو پہلے کبھی ایسی ضرورت ہوئی ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اسی طرح ایک طبقہ جو اس فتح کو ذہناً ہضم نہیں کر پا رہا، وہ بھی بہت ساری عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کبھی کسی پہ جارحیت نہیں کی۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ 90,000 سے 1,00,000 پاکستانی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، اور آپ سے زیادہ کون ہوگا جو اس کو نہیں جانتا ہو؟ آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کا شہر جانتا ہے۔ پاکستان نے پہلگام کے واقعے کے معاملے پر پوری دنیا کو دعوت دی کہ آئیے تحقیقات کیجئے، کون بھاگا وہاں سے؟ ہندوستان بھاگا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ ہماری مسجدوں میں، بہاولپور میں مسجد پر حملہ ہوا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے گئے، ہماری بہنیں شہید کی گئی۔ مظفر آباد میں، لاہور میں مساجد پر حملہ کیا گیا۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو؟ سیاسی جو ہلچل ہے یہ آخر کب تک جو مذاکرات کا سلسلے کی واپس ہوئی ہے یہ کامیاب؟ وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، اب تحریک انصاف کو بھی چاہیے وہ بھی آگے بڑھے اور مذاکرات میں شریک ہو جائے۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے انتخابات کی، تو اس ملک کے اندر کون سا ایسا الیکشن ہے، میں تو کم از کم 1985 کے بعد کی بات کرتا ہوں کہ کوئی ایک جو ہے، مجھے آپ الیکشن ایسا بتا دیں کہ جس پر اتفاق ہوا ہو کہ یہ الیکشن فری ہوا ہے اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، کسی میں وہ کیا ATS کے کیا تھا وہ بیٹھ جاتا ہے، کسی میں 47 آ جاتا ہے، کسی میں کچھ اور ہو جاتا ہے، کسی میں ڈبے لے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ سیاستدانوں نے طے کرنا ہے نا، بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری سیاستدان بنتا ہے نا۔ وہ 18 میں آئے، وہ 13 میں آئے، وہ 8 میں آئے، وہ 87 میں آئے، وہ 88 میں آئے، بینیفیشری تو سیاستدان بنتے ہیں۔ تو سیاستدان بیٹھ جائیں، آپس میں طے کر لیں، تو میرا خیال ہے پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ سر جی سیکنڈ کویسچن یہ ہے، یہ ایک ایک کر کے کر لیں۔ سر جی سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ سعودی عرب UAE انٹروینشن ان دا یمن، اس ریگارڈنگ پاکستان کا کیا موقف؟ میرا خیال ہے ہماری وزارت خارجہ روز اپنی بات کرتی ہے۔ سعودی عرب تو یمن میں امن کے لیے اب پھر اس نے انیشیٹو لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو کردار ہے اسلامی دنیا کے اندر امن و امان کے لیے اور اسلامی ممالک کی وحدت اور بقا کے لیے، وہ تو ناقابل فراموش ہے اور قابل فخر ہے، اور اس پر ہم جو ہے پوری امہ ان کی شکر گزار ہے۔ اب پھر وہ یمن میں کوشش کر رہے ہیں، ساری امت اس کی تائید کر رہی ہے، دنیا تائید کر رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا آپ کا پڑوسی ممالک یا آپ کا بھائی اگر کسی مشکل میں ہو تو اس کی حمایت کرنا یا اس کا ساتھ دینا وہ مداخلت نہیں ہوتا، وہ مدد ہوتی ہے، رہتا ہے۔ سر تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سب کچھ چلاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ چاہتی ہے کہ PTI سے مذاکرات ہو؟ دیکھیں، اگر یہ جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ چلاتی ہے تو وزیر اعظم نے دعوت دی ہے نا مذاکرات کی، تو یہ قبول کریں، ختم ہو جائے گی بات۔ یہ کیوں نہیں قبول کرتے مذاکرات کی دعوت؟ وزیر اعظم کتنی بار کہہ چکا ہے۔ تو جب وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ دعوت دے رہا ہے مذاکرات کی، تو سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جس سے ہم ووٹ لیتے ہیں۔